ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ہر قسم کی تعریف اور تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث جس کی ہم شرح بیان کر رہے ہیں، آج انشاءاللہ والیوم نمبر 6 پارٹ نمبر 6 تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ او كما قال علیہ السلام۔ وَلِرَسُولِهِ رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سابقہ جمعہ بھی اسی پر تھا۔ وَلِرَسُولِهِ کہ اللہ کے پیغمبر سے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لایا جائے۔ اور آج کا خطبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، ولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہ خیر خواہی۔ قرآن مجید اس میں بہت ساری آیات، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی، وہ یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، کلمہ پڑھنے والا، جو بھی شخص
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ان کا کہنا مانے، ان کے پیچھے چلے، فقد اطاع اللہ. تو نبی کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلو، یہ تمہارے لیے اسوہ حسن ہے. تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، اللہ کے لیے اور اس کے کتاب اور اس کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی. آپ جو کہہ دیں اس پر عمل کیجیے، اس میں ہماری بھی خیر خواہی ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. معنی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو وہ دے رہے ہیں نہیں لیتے، جس سے منع کر رہے ہیں منع نہیں ہوتے، تو واتقوا اللہ، پھر اللہ سے نہیں ڈرتے. پھر یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت. دیکھیے قرآن مجید کی آیت کتنی خوبصورت کہ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں نبی دے دے وہ لے لو، وہ لے لو. نبی کہے کہ نماز ایسے پڑھو تو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اسے رک جاؤ. اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو بڑا غضب کا کام تم نے کر دیا کہ نبی سے نہ لے رہے ہو نہ نبی سے منع ہو رہے ہو، تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کیوں؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کرونا دوبارہ آ گیا، یہ عذاب نہیں ہو سکتا. ہم نبی کے پیچھے نہ چلیں، یہ عذاب نہیں ہو سکتا. آج پھر تھانے میں جمعے کے بعد پورے اسلام آباد کی پھر میٹنگ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایس او پیز، جدائیاں. یہ عذاب نہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے رب روک رہا. کیوں روک رہے؟ بیماری. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی سے خیر خواہی. الدین النصیحہ، واتقوا اللہ. اللہ کی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کافر اپنی فوجوں کے ساتھ نکلا تھا نا، اللہ نے اس دن مچھر بھیجے. اتنی تعداد تھی کہ سورج اپنی روشنی کے باوجود غائب ہو گیا تھا. ان مچھروں کے پیچھے چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور ان مچھروں نے ان کافروں کی جسم کو نوچ کھایا تھا. کوئی تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑی. یہ اللہ کی فوجیں، یہ اللہ کی فوجیں ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی. کس کے لیے؟ للہ. پھر پہلے پوائنٹ پر آ جائیے، للہ ولی کتابی ولی رسولی. اب رسول کی اطاعت اصل میں للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی. ومن عصانی
فقد عصى اللہ، اور جس نے مجھ محمد کی نافرمانی کی اصل میں اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ یا تو یہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح نہیں، یا یہ کہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے نہیں۔ یہ تو کافر بھی مانتا ہے کہ نبی سچا ہے، نبی سچے، کافر بھی مانتا ہے۔ مسلم اگر اس حدیث کو مانتا ہے تو پھر خیر خواہی یہ ہے کہ جو نبی کہہ دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ یہ جذبہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان میں پیدا کرنا چاہیے۔ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ دیکھیے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں میں اپنے نبی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، نبی کے پیچھے چل کر۔ عن سلمة بن عكوع ان اباه حدثه ان رجلا اكل عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشماله۔ سلمہ بن عکوع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نبی کے پاس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال کل بیمینک، اے نوجوان دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب یہ معنی ما آتاکم الرسول فخذو، نبی اسے کہہ رہے ہیں اے نوجوان کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، معنی جو نبی دے فخذو، اب لے لو۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، میں دائیں ہاتھ سے کھا لیتا ہوں۔ حدیث کیا کہتی؟ قال، اس نے کہا لستطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ اب اس نے نبی کی بات نہیں لی، فخذوہ، خیر خواہی نہیں کی، اور کہہ دیا لستطیع، مجھ میں میرے دائیں ہاتھ میں قوت نہیں ہے، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھا سکتا ہوں۔ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لستطعت ما منعه الا الكبر، لستطعت، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسے تو کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کھانے کی طاقت، اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا جو اس نے کہا، آپ نے فرمایا ایسا ہی ہو۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا؟ ما منعه الا الكبر، غرور کی وجہ سے اس نے نبی کا کہنا نہیں مانا۔ بائیں ہاتھ سے، اور سارے مسلمانوں کی اکثریت دیکھو، بوتل بائیں ہاتھ سے، گلاس بائیں ہاتھ سے، بسکٹ بائیں ہاتھ سے، چائے کا کپ بائیں ہاتھ سے، اور کہہ دو جی دائیں ہاتھ سے، چھوڑو جی یہ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انکار کر دیے، میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، اور کبر، غرور، تکبر، بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ قال فما رفعها الى فی، او کما قال علیہ السلام۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ سلمہ کہا پھر ساری زندگی دائیں ہاتھ نے کام کرنے چھوڑ دیا، پھر اس کا دایاں ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ ہے ان اللہ شدید العقاب، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند
کھانا کھا رہا ہے، ہاتھ بھی اس کا کام کرتا ہے، لیکن نبی کی نافرمانی کر کے اللہ کے پیغمبر نے صرف ایسے ہی کہا جیسے تو نے کہا ہے نا، اللہ کرے ویسے ہی ہو جائے، ایسے ہی ہو، اس میں استطاعت نہ ہو، بس دوبارہ دائیں ہاتھ نے کام ہی نہیں کی، فالج ہی گر گیا۔ یہ ہے ان اللہ شدید العقاب۔ اپنے اندر اللہ کے نبی سے خیر خواہی تلاش کیجئے کہ میرے اندر کتنی خیر خواہی، میں کتنا نیک ہوں، جذبہ اطاعت، الدین النصیحہ، نبی کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور صحابہ پریشان، صحابہ پریشان۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش چارپائی پر موجود ہے، جھگڑا ہو گیا امارت کا، انصاری کہتے ہیں ہمارا امیر، مہاجر کہتے ہیں ہمارا امیر، اس سے نمٹ کر ہٹے، 36 گھنٹے تک آن دی ریکارڈ، اٹھائیے تاریخ، 36 گھنٹے تک پیغمبر علیہ السلام کی نعش آپ کے گھر میں موجود رہی، صحابہ آتے رہے، درود پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، آخر فارغ ہو گئے، دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ صحابہ نے مجلس بلا لی، یہ بھی جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ کافر نے قافلہ تیار کر دیا، مدینے پر حملہ ہوگا۔ دیکھو صحابہ پریشان ہو گئے سارے۔ اب سارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کا لشکر روانہ نہ کرو، ہمیں ضرورت ہے خود مجاہدین کی، مدینے کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے نمائندہ بنا کر، تاریخ میں آتا ہے عمر کو بھیجا یا کوئی اور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر کہا کہ یہ قافلہ نہ بھیجو، یہ قافلہ نہ بھیجو۔ اب الدین النصیحہ، خیر خواہی دیکھیے، حضرت ابو بکر نے 2 جواب دیے، 2 جواب دی۔ پہلا جواب یہ تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ اس قافلے کے جانے کے بعد ابو بکر کے جسم کو درندے کھائیں گے، یہ تو گوارا کر لوں گا، نبی کا جو قافلہ گیا ہوا ہے اسے میں نہیں روک سکتا۔ یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے خیر خواہی۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ اگر اس بستی میں کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، صرف ابو بکر رہ جائے تو ابو بکر پھر بھی اس قافلے کو روانہ کر دے گا، کیونکہ اس قافلے کو محمد نے روانہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا خلیفہ ہے، اطاعت و فرما برداری، الدین النصیحہ۔ قلنا لمن قال للہ ولکتاب ولرسول، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کا دوسرا جز کہ پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی اتباع۔ دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت تو 2 سال اور چند ایام رہی، اب عمر کی خلافت۔ اب جذبہ اطاعت دیکھیے، حج کے لیے گئے، وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اجازت ملی تھی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ اب صحابہ کو مدینے کی آب و ہوا نے بیمار کر دیا تھا، بخار آ گیا تھا، کمزور ہو گئے تھے، اور بیت اللہ کو مشرکین نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔
اب صحابہ کمزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دیکھو اب تم نے طواف کرنا ہے، اب یہ لوگ کہیں گے دیکھو بیمار ہو گئے ہیں، مدینے میں جا کر کمزور ہو گئے ہیں، اب ان کے سامنے تم نے پہلے تین چکر اچھل کر بڑی جرت کے ساتھ قوت دکھا کر کرنا ہے، اسے ہم رمل کہتے ہیں۔ اس کی علت موجود ہے کہ مشرکین کو دکھانا مقصود تھا کہ نہیں ہم ابھی جوان ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری صحتیں ٹھیک ہیں، اندر سے کمزور ہو چکے تھے۔ اب پیغمبر کے صحابہ نے اطاعت کرتے ہوئے اپنی ساری قوت کو جمع کر کے وہ رمل کیا، چکر کاٹے اور اچھلے، تیز چلے، ہلکا ہلکا دوڑے، تو وہ کفار کہنے لگے نہیں بھی یہ تو بڑے تگڑے۔ اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ یہ ضرورت تھی رمل کفار کو دکھانے کے لیے، مشرکین تو ہلاک ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا دین پھیل گیا، اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مشرک تو ہے نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ جاگ کر بیٹھے، آنکھیں نہیں بند کرنی، بڑے دور سے آپ آتے ہیں۔ اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ علت ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ رمل سنت ہے اور سنت سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کو ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، یہ ہے الدین النصیحہ۔ خیر خواہی، ہم سے تو نماز میں دو ہاتھ نہیں اٹھتے نا جی، 60 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں بغیر رفع الیدین کے، اب حدیث بھی پڑھ لی ہے، سن بھی لی ہے، لیکن جی بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے جی، بڑا یہی مسئلہ ہمیں کہیں نہ کہیں لے جائے گا، جنت سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، من اطاعنی دخل الجنہ، یہ اصول یاد رکھے۔ نبی سے خیر خواہی اصل میں اپنے آپ سے خیر خواہی ہے، اپنے آپ سے خیر خواہی ہے۔ ہم جتنا نبی کے پیچھے چلیں گے نبی کی امت بڑھے گی۔ آپ کل کھڑے ہوں گے تو اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جتنا نبی کی سنتوں کے دشمن ہوں گے امت کم ہو جائے گی۔ جنت میں تو وہی جائے گا جو نبی کے پیچھے چلے گا، یہ ہے الدین النصیحہ۔ جب آیا نا رمل اور پھر حجر اسود، یہ حالات تو نہیں تھے جو آج ہیں، ہر صحابی چومتا تھا۔ اب حجر اسود ہے، آپ اس سے مخاطب، دیکھو جذبہ اطاعت، اسے کہتے ہیں حجر اسود کو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ دیکھو پتھر کہاں کا ہے؟ جنت کا، جنت کا پتھر ہے، لگایا اس جگہ پر کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کہہ رہے اے حجر اسود، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، کوئی شے نہیں، تو ایک پتھر ہے۔ اور ہم نے کتنے پتھر پہنے ہوتے ہیں، یہ رزق دیتا ہے اور یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں اور یہ پتہ، جتنی انگلی ہے اس سے ڈبل پتھر ہو جاتے ہیں، اور جتنے پتھر زیادہ پہنے گا اتنا پہنچا ہوا پیر ہوگا۔ یہ پھر سوچے گا پہنچا ہوا کہاں ہے؟ ایک جہنم کا کنارہ ہے، ادھر بھی لوگوں نے پہنچنا ہے۔ حجر اسود سے افضل کوئی پتھر ہے؟ نہیں ہے۔ کہتے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے چوموں گا ضرور، چوموں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محمد کو تجھے چومتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے عقیدہ توحید ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ، حجر اسود نہ نفع نہ نقصان، للہ،
اللہ سے خیر خواہی، ولی رسولی، اب اسے چوم کر نبی کے ساتھ خیر خواہی، ایسا جذبہ اللہ ہم سب کو اطاعت اور نصیب فرما۔ چوم لیا اس کو، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو عقیدہ توحید، کلمہ توحید کے ساتھ جسے پتہ ہو توحید کیا ہوتی، شہادتین جس نے پڑھا ہو، جو ایک اللہ کو ماننے والا اور نبی کے پیچھے چلنے والا، وہ اسے چومے گا نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو زبان دے دے گا۔ زبان، بندے آئیں گے، یہ پتھر کہے گا یا اللہ اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں، اس نے مجھے چوما تھا۔ یہ مواحد آدمی، اب کمال دیکھیں، اجر بھی دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو حضرت عمر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلة سیراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي او كما قال۔ علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، یہ لو علی تحفہ۔ میں فٹافٹ لے کر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میں نے سلوایا اور پہن کے تیار ہو گیا۔ تیار ہو کر جب میں نبی کے سامنے آیا، فرأیت الغضب فی وجہہ، میں نے نبی کے چہرے پر غصہ دیکھا، میرے کپڑوں کو دیکھتے، کیوں کہ ریشم تو مرد پر حرام ہے، ریشم تو حرام ہے۔ یہ علی نے کیا کام کیا؟ ابھی زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا، صرف چہرے پر غصے کے آدار علی دوڑتے ہوئے گھر گئے، کپڑے اتارے اور عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیے، اور اللہ کے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہے الدین النصیحہ ولی رسولی، نبی کے ساتھ خیر خواہی، نبی کے ساتھ۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین پر ساتھ چل رہا ہوں۔ ہم چلتے چلے گئے، دو ہی آدمی تھے، ایک میں تھا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کے دوران آپ نے کہا ابو ذر ٹھہر جائے، یہاں ٹھہر جائے، اور جب تک میں واپس نہ آؤں یہی رہنا۔ اب دیکھیے خیر خواہی، یہاں ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، امن کا زمانہ ہے، ٹھہر گئے۔ کہا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں نا یہیں کھڑے رہنا۔ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دور چلے گئے۔ ابو ذر کہتے میں نے شور سنا، آوازیں، اب ایمان نے کیا کہا، نبی پر کوئی حملہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آوازیں بڑی بلند ہو رہی ہیں۔ میں نے قدم اٹھایا کہ دوڑوں، مجھے فوراً خیال آیا میرے پیغمبر نے تو مجھے کہا تھا جب تک میں واپس نہ ہوں تو یہیں کھڑے رہنا، یہیں کھڑے رہنا۔ دیکھیے جذبہ، اطاعت اور فرما برداری۔ اب ایمان کیا کہتے ہیں، میں جاؤں کسی نے حملہ نہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خطرہ نہ ہو گیا، میری مدد کی ضرورت ہے۔ اب نبی کا حکم کیا ہے، یہیں ٹھہر، یہیں ٹھہر۔ کہنے لگے میں وہیں کھڑا رہا، کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ یہی بات ابو ہریرہ کہتے ہیں، رات کو، یہ تو دن میں تھا، رات کو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چل۔ ہم چلتے چلے گئے، دور نکل گئے آبادی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ بیٹھ جا، اور انگلی سے لکیر لگا دی، اس لکیر سے آگے نہیں آنا، اس لکیر سے آگے نہیں آنا، یہی بیٹھا رہا، میرا انتظار کر۔ کہتے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے چیخ و پکار سنی، آوازیں بلند ہو گئی، شور۔ کہتے میرا ایمان کہے کہ نبی پر کچھ ہو گیا ہوگا۔ میں اٹھوں،
لیکن مجھے یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ہریرہ اس لکیر کو کراس نہ کرنا، اس لکیر کو کراس نہ کرنا۔ آخر ساری رات میں بے چینی کے ساتھ بس ٹہلتے ہی رہا اس لکیر کے اندر اندر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آوازیں ہی نہیں بند ہو رہی حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں الانتظار اشد من الموت، اور پھر نبی سے اللہ اکبر اور صحابہ کا ایمان اور محبت۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، بس جو ہی پہنچے میں نے کہا اللہ کے نبی بس نہ پوچھو رات کیسے گزری، نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں تھا، میری تو حالت ہی بڑی خراب، اتنا شور شرابہ، اور یہی خوف ہوتا تھا ابو ہریرہ تیری زندگی کا کیا فائدہ نبی نہ ہوئے تو۔ اب خیر خواہی وہ لکیر سے آگے نہیں جانے دے رہی، الدین النصیحہ، اطاعت آگے قدم نہیں رکھنے دے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے کتنی مرتبہ سوچا بھاگ کر آپ کے پاس چلا جاؤں، اب واتقوا اللہ وہ آیت کریمہ ما آتاکم الرسول، اسے یاد رکھنا، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ میں جہاں گیا تھا وہ سارے جن تھے، وہ مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی ان کے شور اور آوازیں تھی، میں انہیں کھانا دے رہا تھا، ان کو تعلیم دے رہا تھا۔ اے ابو ہریرہ اگر تو یہ لکیر کراس کر جاتا تیرے جسم کی وہ جنات بوٹیاں کر دیتے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ او اہل ایمان، اہل اسلام، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی۔ برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو۔ برزہ کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی جاگ اٹھی اللہ کے نبی، کوئی انتظار نہیں، کوئی سوچنا نہیں، حدیث کے لفظ ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اس سے بڑی ہماری عزت اور کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں جلیبیب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ جلیبیب کون تھے؟ اتنے سے قد کے مالک، چھوٹے سے قد کے مالک، اتنے چھوٹے تھے اللہ اکبر کہ جب فوت ہوئے نا تو چارپائی کی ضرورت نہیں پڑی، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، اور صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ صحابہ کہتے تھے کاش یہ قد ہمارا ہوتا، ہم فوت ہوتے اور نبی کے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا جسم جاتا۔ ہم تو بڑی ایسے کہہ دیتے ہیں اور گٹھیا اور فلانے دو فٹیا پتہ نہیں کیا کچھ۔ اللہ اکبر۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی جو ہی جلیبیب کا نام سنا انصاری کہنے لگا بیوی سے پوچھ لو۔ کیا کہو گے؟ وہ بھی رن مرید تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ کوئی بندہ کہے اچھا میں گھر پوچھ لوں، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت ہے، کہا اہلیہ سے پوچھ لو، اور ہم سارا دن غائب رہتے ہیں اور اہلیہ فون بھی کر کے پوچھ لیں کہ تو تھانے دار لگی ہے میرے ہوتے۔ جلیبی بات ضمناً آئی تھی، کہا اللہ کے پیغمبر بیوی سے پوچھ لو۔ گھر گئے اور وہی کہا اپنی زوجہ محترمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو۔ بیوی کہنے لگی اس سے بڑی قسمت ہماری کیا جاگ اٹھی، اور کیا چاہیے؟ کہا اپنی ذات کے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے۔ جانتی وہ بھی تھی جلیبیب کو، بڑے مشہور تھے۔ بیوی کہنے لگی کبھی نہیں دوں گی، دیکھو کبھی نہیں دوں گی، میری بیٹی اور جلیبیب جوڑ ہی نہیں ملتا، جوڑ ہی نہیں ملتا۔ یہاں کسی کا رشتہ مانگ لو، بیٹی چھوٹی ہو لڑکا بڑا، کہیں گے گلی ڈنڈا۔ اسلام مسلمان کیا کہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ پارٹ نمبر 6 یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ نہیں جی، بیٹی اندر جوان،
اس نے کہا ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، میرا رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب بیٹی ماں کو بھی اور باپ کو بھی کہہ رہی ہے امی جان اور ابا جی مجھے میرے رسول کے حوالے کر دو، وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ تھوڑی سی بیٹی کو تکلیف ہو جائے تو فٹ باپ کو کہہ دیتی ہوتی ہے ابا جی آنکھیں بند تھی میرا رشتہ کرتے ہوئے، کیا دیکھا آپ نے یہاں پر؟ کہا مجھے میرے رسول کے حوالے کر دو، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ گئے اور کہا اللہ کے رسول حاضر ہے، نکاح کر دو۔ نکاح ہو گیا۔ جلیبیب جو بیچارے غریب آدمی تھے، حدیث میں آتا ہے پھر 24 گھنٹے جتنا لنگر جلیبیب کے گھر میں چلتا تھا، جتنے لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے، مدینہ میں کسی کے گھر نہیں کھاتے تھے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ اس موذی مرض کو دنیا سے ختم فرما دے مولا، مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یہ مرض دنیا میں پھیل رہا ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، تو کن کہہ کر اس مرض سے ہر بیمار کو نجات عطا فرما۔ مولا ہم خطا کار سیاہ کار ہیں، ہمیں جذبہ اطاعت نصیب فرما۔ کل قیامت دن پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما۔ اعلان ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کا پہلا جمعہ میں پڑھاؤں گا، یہ 2 جمعے میں ادھر نہیں ہوں، اور یہ الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ ولی کتابی ولی رسولی پر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ 8-10 جمعے میں اسے لے کر چلوں گا۔ اللہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے اور کسی کا اسلام ٹھیک ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔